الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے. جب حضرت ابوبکر کی وفات کو قریب آیا
تو حضرت ابوبکر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور فرمایا مجھے عمر کے متعلق بتاؤ. تو انہوں نے یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ، اللہ کی قسم حضرت عمر آپ کی جو رائے ہے اس سے بھی افضل ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی طبیعت میں سختی ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا سختی اس لیے ہے کہ وہ مجھ میں نرمی دیکھتے ہیں، اگر امارت ان کے سپرد ہو گئی تو وہ اپنی بہت سی باتیں جو ان میں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب میں کسی شخص پر سختی کرتا ہوں تو وہ مجھے اس شخص سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب میں کسی شخص سے نرمی کرتا ہوں، نرمی کا سلوک کرتا ہوں، تو اس میں مجھے سختی کرنے کا کہتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان بن عفان کو بلایا اور ان سے حضرت عمر کے بارے میں دریافت فرمایا. حضرت عثمان نے کہا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں. اس پر حضرت ابوبکر نے دونوں اصحاب سے فرمایا جو کچھ میں نے تم دونوں سے کہا ہے اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا، اور اگر میں عمر کو چھوڑتا ہوں تو عثمان سے آگے نہیں جاتا. یعنی دونوں آپ کے نزدیک بہت ایسے لوگ تھے جو خلافت کا حق ادا کرنے والے تھے، اور ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ تمہارے امور کے متعلق کوئی کمی نہ کریں. اب میری یہ خواہش ہے کہ میں تمہارے امور سے علیحدہ ہو جاؤں اور تمہارے اسلاف میں سے ہو جاؤں. حضرت ابوبکر کی بیماری کے دنوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور آپ نے حضرت عمر کو لوگوں پر اور ان سے کہا حضرت ابوبکر سے کہ آپ نے حضرت عمر کو لوگوں پر خلیفہ بنا دیا ہے، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی موجودگی میں لوگوں سے کس طرح سلوک کرتے ہیں، اور اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ تنہا ہوں گے اور آپ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور آپ سے رعیت کے بارے میں پوچھے گا. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مجھے بٹھاؤ. سارے سے بٹھایا تو انہوں نے آپ کو سہارا دے کر بٹھایا اور آپ نے کہا کیا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ جب میں اپنے رب سے ملوں گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا تو میں جواب دوں گا کہ میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین کو تیرے بندوں پر خلیفہ بنایا ہے. پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان کو علیحدگی میں بلایا تاکہ وہ حضرت عمر کے متعلق وصیت لکھ دیں. پھر فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ابوبکر بن ابو قحافہ کی وصیت مسلمانوں کے نام ہے. اتنا کہہ کر آپ پر غشی داری ہو گئی اور حضرت عثمان نے اپنی طرف سے لکھا کہ میں نے تم پر عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے اور میں نے تمہارے متعلق خیر میں کمی نہیں کی. پھر حضرت ابوبکر کو افاقہ ہوا تو فرمایا مجھے پڑھ کر سناؤ کیا لکھا تھا. حضرت عثمان نے سنایا تو حضرت ابوبکر نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا میرا خیال ہے کہ تم ڈر گئے کہ اگر میں اس بے ہوشی میں وفات پا جاؤں تو کہیں لوگوں میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے. حضرت عثمان نے کہا ہاں یہی بات ہے. حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ تمہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزا عطا کرے. یعنی یہ جو لکھا تھا اپنی طرف سے فقرہ حضرت عثمان نے حضرت عمر کے خلیفہ ہونے کا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا حضرت ابوبکر نے. تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ محمد بن ابراہیم بن حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان کو علیحدگی میں بلایا اور فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عہد نامہ ابوبکر بن ابو قحافہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ہے. اور اما بعد راوی کہتے ہیں پھر آپ پر حضرت ابوبکر پر غشی طاری ہو گئی، رب ہوش ہو گئے. اس کے بعد اس طرح جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، ہوش میں آئے حضرت ابوبکر، وہی باتیں ہوئیں جب وفاقہ ہوا تو، اور حضرت عثمان سے پڑھ کر سنانے کے لیے کہا. اس کو سن کر پھر جیسا کہ بیان ہوا ہے تو ابوبکر نے
اللہ اکبر کہا۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ تمہیں اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر دے جو تم نے یہ فقرہ لکھ دیا۔ حضرت ابوبکر نے اس تحریر کو اس جگہ پر قرار رکھا، کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ مجھے خلیفہ کے لیے کسی شخص کا مشورہ دو۔ اللہ کی قسم تم میرے نزدیک مشورے کے اہل ہو۔ اس پر انہوں نے کہا حضرت عمر۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا لکھو۔ تو انہوں نے لکھا یہاں تک کہ نام تک پہنچے تو حضرت ابوبکر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابوبکر کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا لکھو عمر۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر کی وصیت حضرت عثمان تحریر کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر پر غشی طاری ہوئی۔ حضرت عثمان نے حضرت عمر کا نام لکھ دیا۔ جب حضرت ابوبکر کو افاقہ ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا تم نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے لکھا ہے عمر۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا تم نے وہی لکھا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا کہ تم سے کہوں گا۔ اگر تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو تم بھی اس کے اہل تھے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابوبکر بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت علی اور حضرت عثمان اور مہاجرین و انصار کے چند لوگوں کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا وہ وقت آ گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور تمہیں حکم دینے کے لیے کوئی نہیں کھڑا۔ اگر تم چاہو تو اپنے میں سے کسی کو چن لو اور اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہارے لیے چن لوں۔ انہوں نے عرض کیا بلکہ آپ ہمارے لیے چن لیں۔ انہوں نے حضرت عثمان سے فرمایا لکھو یہ وہ عہد ہے جو ابوبکر بن ابو قحافہ نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنا آخری عہد کیا ہے اور آخرت میں داخل ہوتے ہوئے اپنا پہلا عہد کیا جہاں فاجر توبہ کرے گا اور کافر ایمان لائے گا اور جھوٹا تصدیق کرے گا۔ اور وہ عہد یہ ہے کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے اور میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر پر غشی طاری ہو گئی تو حضرت عثمان نے خود ہی عمر بن خطاب لکھ دیا۔ پھر جب حضرت ابوبکر کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے کچھ لکھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے لکھا ہے عمر بن خطاب۔ اس پر حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، اگر تم اپنا نام بھی لکھ دیتے تو تم اس کے اہل تھے، بس تم لکھو میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کیا ہے اور میں تم لوگوں کے لیے ان پر راضی ہوں۔ جب وصیت لکھی جا چکی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے۔ پھر حضرت عثمان نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام کے ہاتھ خط بھیجا۔ اس وقت حضرت عمر بھی اس کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر لوگوں کو کہتے خاموش ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی بات سنو کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے خیر خواہی میں کمی نہیں کی۔ تب لوگ سکون سے بیٹھ گئے اور ان کے سامنے وصیت پڑھی گئی۔ انہوں نے اسے سنا اور اطاعت کی۔ اس وقت حضرت ابوبکر لوگوں کی طرف مائل ہوئے اور فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو جسے میں نے تم پر خلیفہ مقرر کیا ہے؟ کیونکہ میں نے کسی رشتہ دار کو تم پر خلیفہ مقرر نہیں کیا، میں نے یقیناً تم پر عمر کو خلیفہ مقرر کیا ہے، بس اس کو سنو اور اطاعت کرو۔ اور اللہ کی قسم یقیناً میں نے اس بارے میں غور و فکر میں کمی نہیں کی۔ اس پر لوگوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر خلیفہ مقرر کیا ہے اور آپ یعنی حضرت عمر کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی۔ پھر فرمایا اے عمر یقیناً اللہ کے کچھ حقوق ہیں جو رات کے وقت ہوتے ہیں جنہیں وہ دن کے وقت میں قبول نہیں کرتا، اور کچھ حقوق دن کے ہیں جنہیں وہ رات میں قبول نہیں کرتا، اور یقیناً وہ اس وقت تک نوافل قبول نہیں کرتا جب تک فرائض پورے نہ کیے جائیں۔ اے عمر کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہی لوگوں کے ترازو بھاری ہیں جن کے حق کی پیروی کرنے
اور بھاری ہونے پر قیامت کے دن ترازو بھاری ہوں گے۔ جو سچائی کی پیروی کریں گے ان کے جو ترازو بھاری ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر آپ نے فرمایا اور ترازو کے لیے یہ بات حق ہے کہ کل کو اس میں وہی بات رکھی جائے گی جو بھاری ہوگی۔ اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہی لوگوں کے ترازو ہلکے ہیں جن کے قیامت کے دن ترازو ہلکے ہوں گے، ان کے باطل کی پیروی اور ان کے ہلکا ہونے کی وجہ سے۔ یعنی وہ سچائی کی پیروی نہیں کر رہے تھے اور نیکیاں نہیں بجا لا رہے تھے، اس لیے قیامت کے دن بھی ان کے ترازو ہلکے ہوں گے۔ اور ترازو کے لیے یہ بات حق ہے کہ جب بھی اس میں باطل رکھا جائے گا تو وہ ہلکا ہی ہوگا۔ اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ نرمی والی آیات شدت والی آیات کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور شدت والی آیات نرمی والی آیات کے ساتھ، تاکہ مومن رغبت رکھنے والے اور ڈرنے والے بھی ہوں۔ ایک طرف نیکی کی رغبت رکھیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو ان میں، اور کوئی ایسی خواہش نہ رکھیں جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، اور نہ ہی کسی ایسے امر سے ڈرے جو اس کے اپنے ہاتھوں سے ہو۔ اے عمر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آگ والوں کا محض ان کے برے اعمال کی وجہ سے ذکر کیا ہے، بس جب تم ان کا ذکر کرو تو کہو یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اور اللہ نے جنت والوں کا ذکر محض ان کے نیک اعمال کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی برائیوں سے درگزر کر دیا ہے۔ بس جب تم ان کا ذکر کرو تو کہو کیا میرے اعمال ان کے اعمال جیسے ہیں؟ دل سے پوچھو۔ جب حضرت ابوبکر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ فرمانے لگے کہ ہمارے پاس مسلمانوں کا جو مال ہے اسے واپس کر دو، میں اس مال میں سے کچھ بھی لینا نہیں چاہتا۔ میری وہ زمین جو فلاں فلاں مقام پر ہے مسلمانوں کے لیے ان اموال کے عوض ہے جو میں نے بطور نفقہ بیت المال سے لیا تھا۔ یہ زمین اونٹنی، تلوار، سیکل کرنے والا غلام اور چادر جو 5 درہم کی تھی سب حضرت عمر کو دے دیا گیا۔ حضرت عمر نے جب یہ سارا سامان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر نے اپنے بعد والے کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ خلیفہ مسیح اول رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی طبیعت میں وہ تیزی نہیں رہی جو زمانہ جاہلیت میں تھی، تو حضرت عمر نے جواب دیا تیزی تو وہی ہے مگر اب وہ کفار کے مقابلے میں دکھائی جاتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو جانشین مقرر کیا تو بڑا غضب ہوگا، کیونکہ یہ بہت وسیلے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کا غصہ اسی وقت تک گرمی دکھاتا ہے جب تک میں نہ رہوں، اور جب میں نہ رہوں گا تو یہ خود نرم ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے غصے کے متعلق آیا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ قبل از اسلام آپ بڑے غصہ ور تھے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ غصہ تو وہی ہے، البتہ پہلے بے ٹھکانے چلتا تھا مگر اب ٹھکانے سے چلتا ہے، صحیح جگہ پہ استعمال ہوتا ہے غصہ۔ جامع بن شداد اپنے کسی قریبی عزیز سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے خدا، میں ضعیف ہوں، مجھے طاقتور بنا دے، اور میں سخت مزاج ہوں، مجھے نرم مزاج بنا دے، اور میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا دے۔ حضرت عمر نے خلیفہ بننے کے بعد جو پہلا خطاب فرمایا اس بارے میں بھی متفرق روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے، حمید بن حلال بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے وقت جو حاضر تھا اس نے ہمیں بتایا کہ حضرت ابوبکر کی تدفین سے جب حضرت عمر فارغ ہوئے تو
تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر کی مٹی کو جھاڑا، پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے سے اور مجھے تمہارے ذریعے سے آزمایا ہے، اور اس نے میرے دونوں ساتھیوں کے بعد مجھے تم پر باقی رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارا جو بھی معاملہ میرے سامنے پیش ہوگا تو میرے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں دیکھے گا، اور جو معاملہ مجھ سے دور ہوگا تو اس کے لیے میں قوی اور امین لوگوں کو مقرر کروں گا، یعنی لوگ مقرر کیے جائیں گے جو تمہاری نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے معاملات کو۔ اگر لوگ اچھا برتاؤ کریں گے تو میں بھی ان سے اچھا برتاؤ کروں گا، اور اگر انہوں نے برائی کی تو میں انہیں سزا دوں گا۔ حسن کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ سب سے پہلا خطبہ جو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، مجھے تم لوگوں کے ذریعے آزمایا گیا ہے اور تم لوگ میرے ذریعے سے آزمائے گئے ہو، اور مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے بعد تم لوگوں پہ پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ بس جو معاملہ ہمارے سامنے ہوگا ہم اسے خود دیکھیں گے، اور جو معاملہ ہم سے دور ہوگا تو ہم اس کے لیے قوی اور امین لوگ مقرر کریں گے، اور جو اچھائی کرے گا ہم اس کو بھلائی میں بڑھائیں گے، اور جو برائی کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ جامع بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر ممبر پر چڑھے تو آپ کا سب سے پہلا کلام یہ تھا کہ آپ نے فرمایا اللہم انی شدید فلینی و انی ضعیف فقوینی و انی بخیل فسخنی، کہ اے اللہ میں سخت ہوں بس تو مجھے نرم کر دے، اور میں کمزور ہوں بس تو مجھے طاقتور بنا دے، اور میں بخیل ہوں بس تو مجھے سخی بنا دے۔ جامع بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا کہ میں چند کلمات کہنے والا ہوں، تم ان پر آمین کہو۔ یہ پہلا کلام تھا جو حضرت عمر نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد کیا۔ حسین مری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا عربوں کی مثال نکیل میں بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے جو اپنے قائد کے پیچھے چلتا ہے، بس اس کے قائد کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس طرف ہانک رہا ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو رب کعبہ کی قسم میں انہیں ضرور سیدھے راستے پر رکھوں گا۔ یہ پہلے والی روایت ہے، یہ تو ہے کہ آمین کہنا، لیکن تفصیل اس کی نہیں بیان ہوئی۔ یا یہی تفصیل ہے نکیل والی۔ بہرحال حضرت عمر نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد تیسرے روز ایک تفصیلی خطاب فرمایا، وہ یوں ہے کہ جب حضرت عمر کو لوگوں کے ان سے خائف ہونے کی اطلاع پہنچی تو لوگوں میں ان کے حکم سے الصلاۃ جامعہ کہ نماز تیار ہے کی بلند آواز لگائی گئی۔ اس پر لوگ حاضر ہو گئے تو آپ ممبر پر اس جگہ بیٹھے جہاں حضرت ابوبکر اپنے پاؤں رکھا کرتے تھے۔ جب پورا اجتماع ہو گیا، یعنی لوگ اکٹھے ہو گئے، تو سیدھے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا ان کلمات سے کی جو اس کے مناسب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ پھر فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ لوگ میری تیز مزاجی سے ڈر رہے ہیں، اور وہ میری تند خوئی سے خوفزدہ ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عمر ہم پر سخت گیری اس زمانے میں بھی کیا کرتا تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اور پھر ہم پر سختی کرتا رہا جبکہ ابوبکر ہم پر حاکم تھے نہ کہ وہ۔ تو اب کیا حال ہوگا جبکہ امور کا پورا اختیار اسی کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ جس نے یہ کہا اس نے سچ کہا، بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کا غلام اور آپ کا خادم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ کوئی شخص آپ کی نرمی اور رحم دلی کی صفت تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے موسوم کیا اور آپ کو اپنے اسماء میں سے 2 نام رؤوف اور رحیم عطا کیے، اور میں ایک کھچی ہوئی تلوار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو مجھے نیام میں کر لیں یا مجھے چھوڑ دیں تو میں کاٹ ڈالوں۔
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور وہ مجھ سے خوش تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس بنا پر سعادت مند رہا۔ پھر لوگوں کے حاکم حضرت ابوبکر ہوئے، تو وہ ایسے لوگوں میں سے تھے کہ تم میں سے کوئی ان کی رقیق القلبی اور کرم اور نرم مزاجی کا منکر نہیں ہے، اور میں ان کا خادم اور ان کا مددگار تھا۔ اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا تھا، اور سونتے ہوئی تلوار بن جاتا تھا، اور ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ وہ مجھے نیام میں بند کر دیں، یا اگر چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں اور میں کاٹ ڈالوں۔ تو میں ان کے ساتھ اسی طرح رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو اس حال میں وفات دی کہ وہ مجھ سے خوش تھے۔ الحمدللہ میں اس بنا پر سعادت مند رہا۔ پھر اے لوگو، میں تمہارے امور کا والی بن گیا ہوں۔ اب سمجھ لو کہ وہ تیزی کمزور کر دی گئی، لیکن وہ مسلمانوں پر ظلم و دراز دستی کرنے والوں پر ظاہر ہوگی۔ ان پر کمزور ہے، لیکن دشمنوں پر ظاہر ہوگی تیزی۔ رہے وہ لوگ جو نیک خو اور دیندار اور صاحب فضیلت ہیں، میں ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ نرم ثابت ہوں گا جو نرمی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور میں کسی ایسے شخص کو نہیں پاؤں گا جو دوسرے پر ظلم و دراز دستی کرتا ہوگا، مگر میں اس کے رخسار کو زمین پر ڈال کر اپنا پاؤں اس کے دوسرے رخسار پر رکھ دوں گا، یہاں تک کہ وہ حق کو اچھی طرح سمجھ لے، یعنی بہت سختی کروں گا۔ اور اے لوگوں، تمہارے مجھ پر بہت سے حقوق ہیں جو میں تم سے ذکر کرتا ہوں، تم ان پر میری گرفت کر سکتے ہو۔ تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اس مال میں سے جو تم پر خرچ کرنا ہے کوئی شے تم سے چھپا کر نہ رکھوں، اور نہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ غنیمتوں میں سے تمہارے لیے بھیجے بجوز اس کے جو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے روکوں۔ اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ وہ مال اپنے حق کے موقع پر خرچ ہو، اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہارے وظائف اور روزینے تم کو دیتا رہوں، اور تمہارا مجھ پر یہ حق بھی ہے کہ میں تم کو ہلاکت کے مقامات میں نہ ڈالوں، اور جب تم لشکر میں شامل ہو کر گھر سے غائب رہو تو میں تمہارے بال بچوں کا باپ بنا رہوں یہاں تک کہ تم ان کے پاس واپس آؤ۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے مغفرت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کی دور خلافت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت یہ آیت رہتی تھی کہ تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی جو لوگ حکومت کے قابل ہیں، جو انسانی امور کو سنبھالنے کی اہلیت اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کو یہ امانت سپرد کیا کرو۔ اور پھر جب یہ امانت بعض لوگوں کے سپرد ہو جاتی تھی تو شریعت کا یہ حکم ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا کہ دیانتداری اور عدل کے ساتھ حکومت کرو، اور اگر تم نے عدل کو نظر انداز کر دیا، اگر تم نے دیانتداری کو ملحوظ نہ رکھا، اگر تم نے اس امانت میں سے کسی خیانت سے کام لیا تو خدا تم سے حساب لے گا اور وہ تمہیں اس جرم کی سزا دے گا۔ یہی وہ چیز تھی جس کا اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر اس قدر غالب اور نمایاں تھا کہ اسے دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر جو اسلام میں خلیفہ ثانی گزرے ہیں، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے اس قدر قربانیوں سے کام لیا ہے کہ وہ یورپین مصنف جو دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی کتابوں میں نہایت ڈھٹائی کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے دیانتداری سے کام نہیں لیا، وہ بھی ابو بکر اور عمر کے ذکر پر یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جس محنت اور قربانی سے ان لوگوں نے کام کیا ہے، اس قسم کی محنت اور قربانی کی مثال دنیا کے کسی حکمران میں نظر نہیں آتی۔ خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کام کی تو وہ بے حد تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے رات اور دن انہماک کے ساتھ اسلام کے قوانین کی اشاعت اور مسلمانوں کی ترقی کے فرض کو سر انجام دیا۔ مگر عمر کا اپنا کیا حال تھا؟
اس کے سامنے باوجود ہزاروں کام کرنے کے، باوجود ہزاروں قربانیاں کرنے کے، باوجود ہزاروں تکالیف برداشت کرنے کے، یہ آیت رہتی تھی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور یہ کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی جب تمہیں خدا کی طرف سے کسی کام پر مقرر کیا جاوے اور تمہارے ملک کے لوگ اور تمہارے اپنے بھائی حکومت کے لیے تمہارا انتخاب کریں، تو تمہارا فرض ہے کہ تم عدل کے ساتھ کام کرو اور اپنی تمام قوتوں کو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر کا یہ واقعہ کیسا دردناک ہے کہ وفات کے قریب جب کہ آپ کو ظالم سمجھتے ہوئے ایک شخص نے نادانی اور جہالت سے خنجر سے آپ پر وار کیا اور آپ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا، تو آپ بستر پر نہایت کرب سے تڑپتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ اللہم لا علیہ ولا علی، اللہم لا علیہ ولا علی ولا علی، اے خدا تو نے مجھ کو اس حکومت پر قائم کیا تھا اور ایک امانت تو نے میرے سپرد کی تھی، میں نہیں جانتا کہ میں نے اس حکومت کا حق ادا کر دیا ہے یا نہیں، اب میری موت کا وقت قریب ہے اور میں دنیا کو چھوڑ کر تیرے پاس آنے والا ہوں، اے میرے رب میں تجھ سے اپنے اعمال کے بدلے میں کسی اچھے اجر کا طالب نہیں، کسی انعام کا خواہش مند نہیں، بلکہ اے میرے رب میں صرف اس بات کا طالب ہوں کہ تو مجھ پر رحم کر کے مجھے معاف فرما دے، اور اگر اس ذمہ داری کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو اس سے درگزر فرما دے۔ عمر وہ جلیل قدر انسان تھا جس کے عدل اور انصاف کی مثال دنیا کے پردے پر بہت کم پائی جاتی ہے، مگر اس حکم کے ماتحت کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب وہ مرتا ہے تو ایسی بے چینی اور ایسے اضطراب کی حالت میں مرتا ہے کہ اسے وہ تمام خدمات جو اس نے ملک کی بہتری کے لیے کیں، وہ تمام خدمات جو اس نے لوگوں کی بہتری کے لیے کیں، وہ تمام خدمات جو اس نے اسلام کی ترقی کے لیے کیں، بالکل حقیر نظر آتی ہیں۔ وہ تمام خدمات جو اس کے ملک کے تمام مسلمانوں کو اچھی نظر آتی تھیں، وہ تمام خدمات جو اس کے ملک کی غیر اقوام کو بھی اچھی نظر آتی تھیں، وہ تمام خدمات جو صرف اس کے ملک کے اپنے اور غیروں کو ہی نہیں بلکہ غیر ممالک کے لوگوں کو بھی اچھی نظر آتی تھیں، وہ تمام خدمات جو صرف اس کے زمانے میں ہی لوگوں کو اچھی زمانے میں ہی لوگوں کو اچھی نظر آتی تھیں، بلکہ آج 1300 سال گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ جو اس کے آقا پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتے، جب عمر کی خدمات کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک عمر اپنے کارناموں میں ایک بے مثال شخص تھا۔ وہ تمام خدمات خود عمر کی نگاہ میں بالکل حقیر ہو جاتی ہیں اور وہ تڑپتے ہوئے کہتا ہے اللہم لا علیہ ولا علی، کہ اے میرے رب ایک امانت میرے سپرد کی گئی تھی، میں نہیں جانتا کہ میں نے اس کے حقوق کو ادا بھی کیا ہے یا نہیں، اس لیے میں تجھ سے اتنی ہی درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے قصوروں کو معاف فرما دے اور مجھے سزا سے محفوظ رکھ۔ پھر اپنی ایک تقریر میں دنیا کا موسم میں حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ انسان تھے جن کے متعلق آنسروں کے بارے میں ویسے تو جن کے متعلق عیسائی مورخ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حکومت کی جو دنیا میں اور کسی نے نہیں کی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسا شخص ہر وقت کی صحبت میں رہنے والا مرتے وقت یہ حسرت رکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اسے جگہ مل جائے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل سے یہ بات ظاہر ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے، تو کیا حضرت عمر جیسا انسان اس درجے کو پہنچ کر کبھی یہ خواہش کرتا کہ آپ کے قدموں میں جگہ پائے؟ مسلم موعود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ تھی اور آپ کی تربیت تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر میں یہ انصاف کے کام تھے اور یہ خوف خدا تھا۔ حضرت عمر کی اہل بیت سے عقیدت کا کیا اظہار تھا، اس بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں حضرت عائشہ دیر تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی تھیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا
تو وہاں سے آٹا پیسنے والی ہوائی چکیاں لائی گئیں جن میں باریک آٹا پیسا جانے لگا۔ جب سب سے پہلی چکی مدینہ میں لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ پہلا پسا ہوا باریک آٹا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق وہ باریک میدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا گیا اور ان کی خادمہ نے اس آٹے کے باریک پھلکے تیار کیے۔ مدینہ کی عورتیں جنہوں نے پہلے کبھی ایسا آٹا نہیں دیکھا تھا وہ ہجوم کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جمع ہو گئیں کہ آؤ ہم دیکھیں وہ آٹا کیسا ہے اور اس کی روٹی کیسی تیار ہوتی ہے۔ سارا صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور سب اس انتظار میں تھے کہ اس آٹے کی روٹی تیار ہو تو اسے دیکھیں۔ حضرت مسلمہ عورتوں کو مخاطب کر رہے تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم خیال کرتی ہوگی کہ شاید وہ عجیب قسم کا آٹا ہوگا۔ وہ عجیب قسم کا آٹا نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی ادنا آٹا تھا جو تم روزانہ کھاتی ہو، بلکہ اس سے بھی ادنا آٹا تھا آج جو آٹا تم میں سے ایک غریب سے غریب عورت کھاتی ہے، اس سے بھی وہ ادنا تھا۔ مگر مدینے میں جس قسم کے آٹے ہوتے تھے ان سے وہ بہت اعلیٰ تھا۔ بہرحال آٹے کے پھلکے تیار ہوئے، عورتوں نے اس کو دیکھا اور حیران رہ گئیں۔ وہ پورے شوق میں اپنی انگلیاں ان پھلکوں کو لگاتیں اور بے ساختہ کہتیں اف کیسا نرم پھلکا ہے، کیا اس سے اچھا آٹا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے۔ روٹی تو پک گئی، لیکن یہاں حضرت عائشہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی کہانی شروع ہوتی ہے اور آپ کے کیا جذبات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضرت عائشہ نے پھلکے میں سے اس چھوٹی سی روٹی میں سے ایک لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالا۔ وہ ساری کی ساری عورتیں جو وہاں کھڑی تھیں اس شوق سے حضرت عائشہ کا منہ دیکھنے لگیں کہ اس کے کھانے سے حضرت عائشہ کی عجیب حالت ہوگی۔ نرم پھلکا ہے، کھا کے وہ مزہ لیں گی، وہ خوشی کا اظہار کریں گی اور خاص قسم کی لذت اس سے محسوس کریں گی۔ مگر حضرت عائشہ کے منہ میں وہ لقمہ گیا جو جس طرح کسی نے گلا بند کر دیا ہو، وہ لقمہ ان کے منہ میں ہی پڑا رہ گیا اور ان کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ عورتوں نے کہا بی بی آٹا تو بڑا ہی اچھا ہے، روٹی اتنی نرم ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ اسے نگل ہی نہیں سکیں اور رونے لگ گئیں؟ کیا اس آٹے میں کوئی نقص ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا آٹے میں نقص نہیں، میں مانتی ہوں کہ بڑا ہی نرم پھلکا ہے اور ایسی چیز پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی، مگر میری آنکھوں سے اس لیے آنسو نہیں بہے کہ اس آٹے میں کوئی نقص ہے، بلکہ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں سے گزر رہے تھے۔ آپ ضعیف ہو گئے تھے اور سخت غذا نہیں کھا سکتے تھے، مگر ان دنوں میں بھی ہم پتھروں سے گندم کچل کر اور اس کی روٹیاں پکا کر آپ کو دیتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ جس کے طفیل ہم کو یہ نعمتیں ملیں وہ تو ان نعمتوں سے محروم چلا گیا، لیکن ہم جنہیں اس کے طفیل سے یہ سب عزتیں مل رہی ہیں ہم وہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کہا اور لقمہ پھونک دیا اور فرمایا اٹھا لے جاؤ یہ پھلکے میرے سامنے سے، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ کر گلے میں پھندا پڑتا ہے اور میں یہ پھلکا نہیں کھا سکتی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدائن کو فتح کیا، مدائن کسریٰ کی تختگاہ تھا، تو آپ نے ان کو مسجد میں چمڑے کی چٹائی بچھانے کا حکم دیا اور اموال غنیمت کے بارے میں حکم دیا جو اس چٹائی پر انڈیل دیے گئے۔ پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوئے تو سب سے پہلے جس نے آپ سے مال غنیمت لینے کی ابتدا کی وہ حضرت حسن بن علی تھے۔ انہوں نے عرض کیا ہے امیر المومنین، جو مال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حق مجھے عطا فرمائیں۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا بڑی خوشی سے اور عزت کے ساتھ اور ان کو 1000 درہم دینے کا حکم فرمایا۔ پھر وہ یعنی حسن چلے گئے
اور حسین بن علی آپ کی طرف آگے بڑھے اور عرض کیا ہے امیر المومنین، جو مال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حق مجھے عطا فرمائیں۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا بڑی خوشی سے اور عزت کے ساتھ، اور ان کو 1000 درہم دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ کے بیٹے یعنی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر آپ کی طرف آگے بڑھے اور عرض کیا ہے امیر المومنین، جو مال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حق مجھے عطا فرمائیں۔ تو حضرت عمر نے ان کو کہا بڑی خوشی اور عزت کے ساتھ، اور انہیں 500 درہم دینے کا حکم فرمایا۔ اس پر انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمر نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں ایک طاقتور مرد ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار چلایا کرتا تھا، اور حسن اور حسین اس وقت بچے تھے جو مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ آپ نے ان دونوں کو ایک 1000 درہم دیے ہیں اور مجھے 500۔ آپ نے فرمایا، ہاں جاؤ اور میرے پاس ایسا باپ لے کے آؤ جیسا ان دونوں کا باپ ہے، اور ماں جو ان دونوں کی ماں کے جیسی ہو، اور نانا جو ان دونوں کے نانا جیسا ہو، اور نانی جو ان دونوں کی نانی جیسی ہو، اور چچا جو ان دونوں کے چچا جیسا ہو، اور ماموں جو ان دونوں کے ماموں جیسا ہو، اور خالہ جو ان دونوں کی خالہ جیسی ہو، اور یقیناً تو میرے پاس نہیں لا سکے گا۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے جب ارادہ کیا کہ لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کر دیں اور آپ کی رائے سب لوگوں کی رائے سے بہتر تھی، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی ذات سے شروع کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، چنانچہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار سے شروع کیا۔ آپ نے پہلے حضرت عباس کو اور پھر حضرت علی کا حصہ مقرر کیا۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت امام حسن اور امام حسین کی عزت کرتے تھے اور ان کو سوار کرتے اور ان دونوں کو عطا کرتے تھے جیسے ان کے والد کو عطا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یمن سے کچھ حلے یعنی کپڑوں کے جوڑے آئے تو آپ نے انہیں صحابہ کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا اور ان دونوں کو ان میں سے کچھ نہ دیا، اور فرمایا ان میں ان دونوں کے لائق کوئی چیز نہیں۔ پھر آپ نے یمن کے نائب کو پیغام بھیجا تو اس نے ان دونوں کے مناسب حال حلے بنوائے۔ یہ ذکر انشاءاللہ آئندہ بھی چلے گا۔ اس وقت میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد نماز جنازہ ہی پڑھاؤں گا نماز کے بعد۔ ان میں سے پہلا ذکر ہے سہیلہ محبوب صاحبہ اہلیہ فیض احمد صاحب گجراتی درویش مرحوم، جو صاحب نادر مال بیت المال تھے۔ یہ سہیلہ صاحبہ 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ یہ بہار کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد احمدی نہیں تھے، لیکن ان کی والدہ اپنے والد کی بیعت کے بعد خود مطالعہ کر کے احمدیت میں شامل ہوئیں، اور 3-4 سال تک اپنے خاوند کی بے رخی اور سے بہت تکلیف بھی اٹھائی، لیکن ثابت قدم رہی احمدیت پر۔ ان کے خاوند احمدیت تو نہیں ہوئے بعد میں، لیکن مخالفت ترک کر دی، اور بیٹیوں کے رشتے بھی احمدی گھرانوں میں ہوئے۔ اس طرح سہیلہ صاحبہ کا بھی رشتہ احمدی میں ہوا۔ 1958 میں مرحومہ کی والدہ پہلی بار قادیان آئیں اپنی بیٹی سہیلہ محبوب کے ساتھ۔ سہیلہ محبوب صاحبہ کہتی ہیں ان کو قادیان کی بستی سے بہت ونس ہو گیا، بہت دعائیں کی کہ کسی طرح وہ قادیان میں ہی آباد ہو جائیں۔ بہرحال انہوں نے زندگی وقف کی۔ اس کے لیے اس وقت ناظر خدمت درویشان تھے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب۔ انہوں نے زندگی وقف کے خط کے جواب میں ان کو لکھا کہ مجھے آپ کے وقف کا علم ہوا ہے اور آپ کا یہ اقدام بڑی قدر کے قابل ہے۔ وقف کے ماتحت آپ کا اولین فرض ہے کہ دین کا علم سیکھیں، اپنے اعمال کو اسلام اور احمدیت کے مطابق بنائیں تاکہ بہترین نمونہ قائم ہو۔ چنانچہ 1964 میں یہ بہرحال وقف ہوئیں۔ 1964 میں مرحومہ کی شادی چودھری عبداللہ صاحب درویش سے ہوئی، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن یہ کچھ سال دیر بعد علیحدگی ہو گئی۔ پھر ان کی دوسری شادی ہوئی چودھری فیض احمد صاحب گجراتی درویش سے، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا لیکن بچپن میں فوت ہو گیا۔ تو مرحومہ کو ریٹائرمنٹ تک تقریباً 30 سال نصرت گنج ہائی اسکول
قادیان میں بطور ہیڈ مسٹریس خدمت کا موقع ملا۔ دوسرا ذکر ہے راجہ خورشید احمد منیر صاحب مربی سلسلہ کا، جو آج کل آسٹریلیا میں تھے، وہاں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ ان کو لمبا عرصہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بطور مربی سلسلہ خدمت کی توفیق ملی۔ ایک نڈر مربی سلسلہ تھے۔ آزاد کشمیر میں خدمت کے دوران آپ کو بہت مخالفت بھی کا سامنا کرنا پڑا۔ 74 کے پورا شعب حالات کے دوران بڑی بہادری سے مخالفت کا سامنا کیا، اور خلیفۃ المسیح ثالث نے ایک میٹنگ میں آپ کے بارے میں فرمایا کہ وہاں ہمارا ایک بہادر مربی ہے، بہادر مربی کا سے نوازا لقب سے۔ مگر راجہ خورشید احمد صاحب اپنے راجہ خورشید احمد منیر صاحب راولپنڈی میں انہوں نے اپنا ایک گھر بھی جماعت کو بطور عطیہ دیا، اور خلیفۃ المسیح رابع کے زمانے میں انہوں نے اسے قبول فرمایا ان کے عطیے کو۔ راجہ صاحب تقسیم پاک و ہند کے بعد احمد نگر چلے گئے تھے۔ یہاں سے جامعہ احمدیہ کا جہاں قیام عمل میں آیا تھا، وہاں یہ پڑھتے رہے۔ اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کمرے میں دکان کھول لی انہوں نے۔ پھر 1948 میں فرقان بٹالین میں بھی شامل ہوئے۔ 49 میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا، اور جامعہ کی شاید کی پہلی کلاس سے امتحان پاس کرنے کے بعد مربی سلسلہ کی حیثیت سے پاکستان کے مختلف مقامات اور کشمیر میں دینی خدمات انجام دیں۔ 1974 میں ان کے گھر پر حملہ ہوا، لیکن آپ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور ہجوم کے پتھراؤ سے زخمی بھی ہوئے، لیکن بہرحال سب گھر والے محفوظ رہے، اور سب ہمیشہ آپ ثابت قدمی کی تلقین کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ الہی جماعتوں پر ایسے ابتلا آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں، اور ان حالات میں بھی بڑی جرت کے ساتھ جماعتوں کا دورہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو اس دورے کے دوران جب لوگوں کو جماعت کے افراد کو ملنے جاتے تھے، لوگوں نے پکڑا اور مارا، لیکن کبھی انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ان کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ آج کل آسٹریلیا میں تھے، وہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ اگلا ذکر ہے ضمیر احمد ندیم صاحب کا، جو 56 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو کینسر کی تکلیف تھی۔ ان کے پردادا رحیم بخش صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے 1897 میں ان کی خاندان میں احمدیت آئی، اور جب ان کے پردادا نے سنا کہ امام مہدی آ گئے ہیں، تو اپنے گاؤں شکارپور ماچھیاں، جو ضلع گرداسپور میں ایک گاؤں تھا، وہاں سے قادیان جلسے کے لیے شرکت کے لیے گئے اور بیعت کر لی۔ پھر اپنے ایک عزیز کو بتایا، مہر الدین صاحب کو، وہ بھی گئے، انہوں نے بھی بیعت کر لی، اور پھر ان کی تبلیغ سے تقریباً پورا گاؤں ہی احمدی ہو گیا۔ انہوں نے ضمیر صاحب نے جامعہ پاس کرنے کے بعد اصلاح ارشاد مقامی کے تحت کچھ میدان عمل میں کام کیا، پھر دفتر منصوبہ بندی کمیٹی میں ان کا تقرری ہوئی، پھر وزارت اصلاح ارشاد مرکزیہ کے تحت خدمت کا توفیق ملی۔ 2005 سے وفات تک یہ معاون ناظر وصیت شعبہ استقبالیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا۔ ان کے بیٹے بھی مربی سلسلہ ہیں۔ تعلقات بھی ان کو خوب بنانے آتے تھے، کھلاڑی بھی اچھے تھے باسکٹ بال کے، اس وجہ سے تعلقات ہوتے تھے، اور تعلق کا پھر جماعت کے لیے کوئی استعمال بھی کرتے تھے، فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ تہجد گزار تھے، اللہ تعالیٰ پر توکل بہت زیادہ تھا۔ مشکل وقت میں فوراً 2 نفل پڑھنا
اور خلیفہ وقت کو خط لکھنا ان کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی دعاؤں اور نوافل کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا تھا۔ اگلا ذکر ہے مکرم عیسیٰ محقق تلیمہ صاحب، تنزانیہ کے ہیں یہ، کہ گزشتہ دنوں میں جن کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور 19 سال کی عمر میں ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے مذہبی گفتگو میں دلچسپی پیدا ہوئی، اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ چند سال بعد جماعت کے عقائد سے تعارف ہوا اور اس تحقیق کرنے کے بعد 1992 میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ بیعت کے بعد مرحوم کے اندر ایک پاکیزہ تبدیلی پیدا ہوئی جو ان کے قریبیوں کو بھی واضح طور پر محسوس ہوتی تھی، اور ان کی اس پاک تبدیلی کو دیکھ کر ان کی اہلیہ نے بھی بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد مرحوم نے اپنے دینی علم کو بڑھانے کے لیے بہت محنت کی۔ اپنے کام کے دوران بھی اسلام احمدیت کی تبلیغ کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، چندہ جات کی ادائیگی ہمیشہ پیش رہتے۔ متعدد مرتبہ اظہار کیا کہ خدا کی راہ میں دینے سے کاروبار اور مال میں برکت پڑتی ہے۔ کاروبار تھا ان کا۔ بہت ہی ملنسار، خوش اخلاق اور عاجز انسان تھے۔ واقفین زندگی، جماعتی عہدیداران اور کارکنان سے بہت عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں 2 بیویاں اور 10 بچے شامل ہیں۔ امیر مشرین انچارج تنزانیہ لکھتے ہیں کہ مرحوم کو دارالاسلام کا ریجنل پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا۔ ان کی طبیعت میں سادگی نمایاں تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے تھے۔ خاموش خدمت کرنے والے بزرگ تھے۔ پھر یہ نائب امیر تنزانیہ مقرر ہوئے اور بڑی اہم اس کام میں بھی بڑے اعلیٰ رنگ میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ بہت ہی صاحب الرائے بزرگ تھے، ہمیشہ جماعتی نظام کی عزت و وقار کا خیال رکھا کرتے تھے۔ احمدیوں کو آپس میں باہمی رواداری کے ساتھ رہنے اور خلافت احمدیہ سے وابستہ ہو جانے کی ہمیشہ تلقین کرتے رہتے تھے۔ جماعتی کارکنان کی ذاتی ضروریات کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ ہر ممکن تعاون کی کوشش کرتے تھے، بلکہ کارکنان کو صبح اپنی گاڑی میں لے کے آتے تھے دفتر اپنے کام پہ جاتے ہوئے، تاکہ بسوں میں آتے ہوئے ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ اپنے گھر میں ایک کمرہ بنایا تھا، نماز سینٹر کے طور پر تھا، جہاں نمازیں ادا کی جاتی تھیں۔ موسیان کو حصہ جائیداد کی ادائیگی کے لیے جب ان کو تحریک کی گئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی 2 قیمتی جائیدادوں کی تشخیص کروائی اور حصہ جائیداد کی ادائیگی بھی کر دی۔ اگلا ذکر ہے مکرم شیخ مبشر احمد صاحب، سپروائزر نظام تعمیرات قادیان کا، جو شیخ اسرار احمد صاحب کے رنگ وڈیشہ انڈیا کے بیٹے تھے۔ یہ ان کی بھی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی کرونا کی وجہ سے۔ 33 سال ان کی عمر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم پیدائشی احمدی تھے۔ پرانے احمدی خاندان میں سے ان کا خاندان ہے۔ نہایت بااخلاق، نمازی اور خدمت دین کے لیے تیار رہنے والے ایک خاندانی سلسلہ تھے۔ بچپن سے ہی مسجد کے ساتھ خاص تعلق تھا۔ 8 سالوں سے مرحوم نظام تعمیرات قادیان میں بہت خوش اسلوبی سے بطور سپروائزر خدمت بجا لا رہے تھے اور بڑے سنجیدگی سے کام کرنے والے تھے۔ گہرائی میں جا کر اپنے کام کو دیکھتے تھے۔ پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ والدین، 2 بھائی اور 1 بہن شامل ہیں۔ اگلا ذکر ہے مکرم سیف علی شاہد صاحب کا، جو سڈنی میں جن کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے ننیال کی طرف سے ان کے صحابہ وسیم علیہ السلام، چودھری محمد علی صاحب تھے اور چودھری گامے خان صاحب تھے، جن کے یہ نواسے اور بڑ نواسے تھے۔ ان کے بھائی حیدر علی ظفر صاحب ہیں، جو مبلغ سلسلہ جرمنی ہے، نائب امیر ہیں آج کل۔ یہ کہتے ہیں کہ 1961 میں
یہ میٹرک کر کے حیدرآباد میں ملازم ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم دو بھائیوں کی تعلیم کا خرچ بھی اٹھاتے رہتے تھے، ہمارے اخراجات پورے کرتے تھے، اور والدین کی بھی بڑی بے لوث ہو کے انہوں نے خدمت کی. نہایت ملنسار، نرم گو اور عاجز انسان تھے. بچوں سے شفقت اور نوجوانوں سے محبت سے پیش آتے تھے. نظام جماعت اور خلافت سے بے انتہا محبت اور اطاعت کا تعلق تھا. ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی خلافت اور محبت کی اطاعت کا درس دیا. عہدیداروں کی بہت عزت کرتے تھے. کسی بھی عہدیدار کے خلاف کوئی بات کبھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے. بہت ہی دعا گو انسان تھے. نماز تہجد ادا کرتے تھے، نمازوں کو سنوار کر ادا کرنے والے تھے. پاکستان میں جب یہ تھے تو بطور سیکٹری مال، سیکٹری وقف دین خدمت کی توفیق ملی. پھر میرپور خاص میں حضرت خلیفہ مسیح رابع نے ان کو صدر جماعت مقرر فرمایا، اور امارت کے قیام تک وہاں صدر جماعت رہے. یہ ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی صاحب کی شہادت کے بعد امیر مقامی اور امیر ضلع کی خدمت کی توفیق ملی ان کو، اور آسٹریلیا روانگی تک آپ وہاں امیر ضلع میرپور خاص رہے. ذیلی تنظیموں میں بھی ان کو کافی خدمت کی توفیق ملی. اسی طرح آسٹریلیا میں قضاء بورڈ آسٹریلیا کے ممبر تھے. نائب صدر اول انصار اللہ تھے. اور اسی طرح جماعت میں 2016 سے یہ سیکٹری رشتہ ناطہ کے طور پر کام کر رہے تھے. 2 بیٹے بھی ان کی زندگی میں فوت ہوئے، اور بڑے صبر سے انہوں نے ان کے صدمے کو برداشت کیا. بہرحال عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ 4 بیٹے اور بیٹے ان کے شامل ہیں. اگلا ذکر ہے مکرم مسعود احمد حیات صاحب ابن رشید احمد حیات صاحب کا، جن کی 80 سال کی عمر میں وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے خاندان میں بھی احمدیت ان کے دادا حضرت بابو عمر حیات صاحب ابن چودھری پیر بخش صاحب کے ذریعے سے آئی تھی. عمر حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر میں 1898 میں بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے تھے. پہلے فوج میں ملازمت کی، پھر وہ کینیا چلے گئے. مسعود حیات صاحب 1967 میں UK آ گئے، اور پھر یہیں مستقل رہائش ہو گئی کینیا سے. نہایت نفیس طبع، صوم و صلات کے پابند تھے. خوش اخلاق، ملنسار، مہمان نواز، شفیق انسان تھے. 2 مرتبہ حج کرنے کی توفیق ملی ان کو. حضرت خلیفہ مسیح رابع کے ساتھ مختلف ممالک کے دورہ جات میں ڈرائیونگ اور سیکیورٹی کی خدمت بھی انجام دینے کی توفیق ملی. 1983 میں جب بیت العہد مسجد والتھمسٹو خریدی گئی تو اس میں سب سے زیادہ حصہ مرحوم اور ان کی اہلیہ طاہرہ حیات صاحبہ مرحومہ کا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی لحاظ سے خاص فضل فرمایا ہوا تھا، اور اس مال کا بہت حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرتے تھے. جب ریڈ برج لنڈن ایسٹ لنڈن کی جماعت الگ ہوئی تو اس جماعت کے پاس اپنی کوئی مسجد نہیں تھی. جب ان کو علم ہوا تو آپ نے اپنے گھر کا ایک حصہ جماعت کے لیے وقف کر دیا، جہاں 3 سال تک جماعت سینٹر اور قائم رہا، اور جماعت کے مختلف کام بھی وہاں ہوتے تھے. ان کے 2 بیٹے ہیں. اہلیہ ثانی، پہلی اہلیہ فوت ہو گئی تھی، اہلیہ ثانی ہیں، اور 2 بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کی نسلوں کو بھی احمدیت کے ساتھ جوڑا رکھے، اور ان کی دعائیں آگے نسلوں کے حق میں لوگوں بزرگوں کی دعائیں بھی قبول ہوں. نماز کے بعد جیسا کہ میں نے کہا نماز جنازہ پڑھاؤں گا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر